بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما الله إن شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد. محترم بھائیو، کتاب التوحید کا یہ 64واں باب شروع ہونے جا رہا ہے. اس کے بعد صرف 2 باب باقی ہیں. آج کا جو باب ہے اس کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے سامنے سفارشی کے طور پر پیش کرنا گستاخی ہے اور انتہائی حماقت ہے، بے وقوفی ہے. اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے سامنے سفارشی بنا کر کھڑا کرنا، یہ بطور سفارشی اللہ کو پیش کرنا، یہ اللہ کی گستاخی ہے اور انتہائی حماقت اور بے وقوفی ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام سے اعلیٰ اور ارفع ہے. اللہ کی شان بہت عظیم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی سفارش نہیں کرے گا، کسی کے بارے میں سفارش نہیں کرے گا. اللہ جس کو حکم دے گا اس کو اجازت ہوگی کہ وہ سفارش کرے، وہ شفاعت کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، انبیاء کو، اسی طرح سے مومنین کو، بعض مومنین کو، اسی طرح فرشتوں میں بعض فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ تم سفارش کرو، تو انہی لوگوں کو اجازت ہوگی، وہی لوگ سفارش کریں گے اور انہی لوگوں کے حق میں سفارش قبول کی جائے گی کہ جن کو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ فلاں آدمی ہے، اس کے بارے میں تم سفارش کر سکتے ہو، اس کے بارے میں تم کچھ بھی ہم سے مطالبہ کر سکتے ہو. تو جن کے بارے میں اجازت ہوگی اور جن کو ہوگی وہی خالی سفارش کریں گے. مخلوق کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو نعوذ باللہ سفارشی بنانا یہ بہت بڑی گستاخی ہے اللہ کی، اور بے عزتی ہے اور انتہائی درجے کی حماقت ہے. مطلب کیا ہوا کہ یہ مخلوق کی چیز ہے، یعنی مخلوق کا حق ہے وہ اللہ کے حوالے کر دینا، اللہ کو دے دینا. سفارش کرنا، سفارش کس کے سامنے کی جاتی ہے؟ جو بڑا ہو اس کے سامنے سفارش کی جاتی ہے، اور اللہ رب العزت سے بڑھ کر کوئی بڑا نہیں ہے، تو پھر اللہ کس کے سامنے سفارش کرے گا؟ تو نعوذ باللہ یہ بہت بڑی حماقت اور بیوقوفی ہے اور گستاخی بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جو سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے. جبیر بن مطعم صحابی رسول ہے، مشہور و معروف صحابی، کہتے ہیں ایک بدوی نے، ایک بدو آدمی تھا،
دیہات کا رہنے والا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر شکایت کی کہ اے اللہ کے رسول، جانیں تلف ہو گئی، یعنی بہت سی جانیں برباد ہو گئی، وفات پا چکی، مر گئی، بچے بھوک سے بلکنے لگے۔ اس بدو نے آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شکایت کرتے ہوئے کہا کہ جانیں، بہت سی جانیں چلی گئیں اور بہت سے بچے بھوک اور پیاس کی وجہ سے بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور مویشی مرنے لگے۔ مویشی چوپائے جانور، ان کے پاس بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، قحط سالی کی وجہ سے بچے بھوکے پیاسے تڑپ رہے ہیں، مویشی مر رہے ہیں اور جانیں برباد ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اپنے رب سے بارش کی دعا فرمائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ بارش نازل ہو۔ ہم اللہ تعالیٰ کو آپ کے پاس اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور سفارشی کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہی بات غلط ہوگی۔ سفارش قیامت کے دن خاص ہے۔ کسی کی سفارش کسی کے سامنے اگر ہوگی بھی تو وہ صرف قیامت کے دن ہوگی۔ دنیا میں کسی کی سفارش، دنیا کے معاملات کی حد تک تو ٹھیک ہے، دنیا کے معاملات کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن دینی معاملات میں سفارش صرف قیامت کے دن قبول کی جائے گی۔ وہ بھی میں نے جن لوگوں کا تذکرہ کیا قرآن کی روشنی میں، انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا۔ اب یہاں اس بدو نے کیا کہہ دیا؟ بدو نے کہا کہ اللہ کو آپ کے سامنے سفارشی بناتے ہیں، یعنی گویا اللہ کے نبی کو اس بدو نے بڑا بنا دیا، اللہ کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا کر دیا، بڑا بنا دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے سامنے چھوٹا کر دیا۔ نعوذ باللہ، معاملہ بہت ہی پیچیدہ ہو گیا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو سن کر بار بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ پڑھتے رہے۔ یہ تعجب کی بات ہے، بڑی حیرت کی بات ہے، بڑی بیوقوفی اور حماقت اور گستاخی کی بات ہے۔ اللہ کی شان میں گستاخی ہے، یہ بہت بڑی گستاخی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نعوذ باللہ کسی مخلوق کے سامنے پیش کر دینا بولے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ کی کوئی عزت نہیں کرتے۔ نعوذ باللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بہت ہی بلند و بالا ہے اور تمام چیزوں سے پاک ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ آپ بدستور سبحان اللہ پڑھتے رہے، یہاں تک کہ اس کا اثر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے چہروں پر ظاہر ہونے لگا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ مسلسل آپ کے چہرے کی کیفیت کو دیکھ رہے تھے۔ اس بدو نے اتنی غلیظ بات کہہ دی تھی، اس کی وجہ سے آپ، چونکہ ایک تو وہ بدو آدمی، جاہل آدمی، دیہات کا رہنے والا، اس کے پاس علم نہیں، اس کے بعد اس نے اتنی بڑی بات کر دی کہ مجھے کیا کہنا چاہیے تھا اور ہو کیا گیا، کہہ کیا دیا۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اور جو ناگواری گزری تھی اسے دیکھتے ہوئے صحابہ کا بھی جو ان کا جو چہرہ بدلا ہوا تھا، وہ مسلسل چہرہ دیکھا جا رہا تھا کہ سب لوگ تکلیف میں ہیں کہ نعوذ باللہ اس نے کیسی بات کر دی، اور اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف ہوئی، صحابہ کو بھی تکلیف ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے بدو آدمی ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، یہ جاہل آدمی ہے، اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اس کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد آپ نے نصیحت فرمائی اس بدو کو، کیا فرمایا؟ وَيْحَكَ، تجھ پر افسوس، وَيْحَكَ، تجھ پر افسوس ہے بدو، أَتَدْرِي مَا اللَّهُ، تجھے معلوم بھی ہے کچھ اللہ کون ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، تجھے کچھ پتا بھی ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا تجھے کچھ علم بھی ہے، تجھے کچھ پتا بھی ہے اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کا مقام کیا ہے، اللہ کی عظمت کیا ہے، تجھے کچھ اس کے بارے میں علم ہے؟ ان شأن اللہ اعظم من ذلک، یہ سب جو باتیں تم کر رہے ہو اور مجھے اللہ کے مقابلے میں، اللہ کو میرے مقابلے میں جو پیش کر رہے ہو نا، ان تمام سے عظیم ہے، اللہ کی شان ان تمام سے بلند و بالا ہے، بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے اللہ کی ذات۔ انه لا يستشفع بالله على احد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے سامنے سفارشی کے طور پر اللہ رب العزت کو پیش نہیں کیا جائے گا، سفارشی اللہ کو پیش نہیں کیا جائے گا کسی کے بھی سامنے،
کوئی بھی ہو دنیا کا کتنا بھی بڑا انسان کیوں نہ ہو، انسان جب غلو کرنے پر آتا ہے تو وہ نبی کی کیسے شان میں غلو کرتا ہو یا کسی بڑے بزرگ کے کسی کے اس میں بھی اگر غلو کر رہا ہے تو غلو کی وجہ سے وہ حد درجہ آگے بڑھ جاتا ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شرک تک پہنچ جاتا ہے۔ اسلام نے اسی لیے غلو سے منع فرمایا۔ آج کا دن غلو کے اوپر ہی قائم ہے۔ آج پورے مسلمان راستوں پر تماشا کرتے ہوئے پھر رہے ہیں، غلیظ گندی حرکتیں کرنے۔ تقریباً مجھے 1 سے سوا گھنٹہ لگا آنے میں، صرف اس لیے پورے مسلمانوں نے ٹریفک جام کر کے رکھا، پورے راستے بند کر کے رکھے، پورے راستوں پر نبی کا نام لے کر کے نبی کو بدنام کر رہے ہیں، نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ سارے مسلمان ہیں اور کرتا پیجامہ ٹوپی جھنڈے لے کر کے پورے راستے پر نکلے۔ آج کا دن مسلمانوں کے لیے نہایت ہی افسوس کا دن ہے، افسوس کا دن ہے۔ ساری وہ غلاظتیں اور گندگیاں آج اگل رہے ہیں، اور مسلمانوں نے اپنے اندر نبی کے تعلق سے بھر کر کے رکھی ہوئی، نبی کے تعلق سے بھر کر رکھی ہوئی، کسی اور کے تعلق سے نہیں، اور ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم نبی سے کتنی بغاوت کرتے ہیں، نبی سے محبت نہیں بغاوت ہے، بغاوت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کتنے لوگوں کی جانیں اس تعلق سے چلی جاتی ہیں، وہ حرکتیں، وہ نوجوان وہ غلیظ گندی حرکتیں کر رہے ہیں راستوں پر۔ افسوس ہے، دیکھتے ہوئے شرم آتی، اور ایسے لوگوں سے کیسے بچا جائے واللہ اعلم بالصواب، اس کا کوئی سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ راستہ غیر مسلم بھی کرتا ہے، غیر مسلم بھی راستے پہ جلوس نکالتا ہے، لیکن ایسی حرکتیں نہیں کرتا۔ مسلمان اس قدر گھٹیا ہو گیا، اس قدر اپنے آپ کو گرا لیا، وہ نبی کا نام لے کر کے ایسی گھٹیا حرکتیں کر رہا ہے کہ جس کی بنیاد پر مسلمان کہنا بھی اس کو مناسب نہیں سمجھ میں۔ یہ آدمی بدو نے لا علمی کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی کے سامنے چھوٹا کر دیا اور نبی کے سامنے سفارشی پیش کر دیا۔ اس کو تو علم نہیں تھا، لیکن جب بتا دیا اس کے بعد اس سے کبھی ایسی کوئی غلطی نہیں ہوئی ہوگی۔ لیکن یہ مسلمان سارے ان کو سب بتایا جاتا ہے کہ نہ تو عید میلاد النبی ہے، اور نہ ہی جلسے جلوس ہے، اور نہ ہی کھانا اور وہ ہے۔ اور اتفاق دیکھیے میری گاڑی جو ہے آج بارکس کے روڈ پہ اسی جگہ جا کر بند ہو گئی جہاں یہ کھانا پکا کر کے لوگوں کو کھلا رہے تھے۔ کہتے مولوی صاحب آ جائیے کھانے ہو۔ اب میں ان کو کیا جواب دوں؟ پورے راستے کا جو اندر کا جو خمار تھا وہ ایک اپنی طرف تھا، اور ان کو میں کیا انداز میں جواب دوں؟ میں نے کہا کسی موقع پہ ممبر رسول سے کہا جائے گا تمہاری حرکتیں صحیح نہیں، یہ غلیظ کام اپنے جو ہے نا یہ سب کام چھوڑو۔ ایک مسلمان کو یہ سب چیزیں زیب نہیں دیتا۔ تم کس بات کا مسلمان اپنے آپ کو پورے راستے پر سب نوجوان پورے برے کام کر رہے ہیں سب، اور سب مسلمانوں کو آنے جانے والے لوگوں کو صرف سوائے تکلیف کے کچھ بھی نہیں دے رہے، اور وہ اپنی شان سمجھتے ہیں کہ نبی کی ولادت پر ہم جشن منا رہے ہیں۔ گاڑیاں تیز چلا کر کے، ہارن بجا کر کے، چلا کر کے، ایسی آوازیں نکال کر کے پورے راستوں پہ پریشان ہیں لوگ بھی اب کیا بول سکتے ہیں؟ عوام کس کو کچھ نہیں کہہ سکتی ہے۔ تو یہی بات سمجھ میں آئی کہ اب یہ 2 4 10 ایک ساتھ پٹے نکلتے ہیں، نوجوان نکلتے ہیں اور شور و گول کرتے ہیں، ہنگامے کرتے ہوئے نکل رہے ہیں۔ اچھا بھلا آدمی اگر بولے گا تو پکڑ کے وہ لوگ مار لیں گے، کیا کریں گے؟ سوائے ہنگامے کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس میں تقویٰ کا راستہ یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ دیکھ کر کے اپنی نظریں بچا کر کے، اپنے آپ کو بچا کر کے نکل جائیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ ورنہ معاملہ اگر ہم بولیں اور اگر ہم ان کے خلاف کھڑے ہوں تو بولیں گے دیکھو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافق تھا اس کو اس لیے نہیں مروایا کہ لوگ یہ کہیں گے کافر، محمد تو اپنے ساتھیوں کو مروا دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کو نہیں مارے، ورنہ ایسے جنگلات تھے نا، آدمی تو ایک ہی تھا نا، ایسے جنگلات تھے اور ایسی پہاڑیاں تھی سعودی کے مدینہ اور اس کے اطراف کے اندر، اس کو لے جا کر کے ایسی جگہ دفن کر دیتے راتوں رات۔ اتنے صحابہ موجود تھے، کسی کو بھنک بھی نہیں لگتی۔
کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ اس کی جتنی مدت اللہ نے دنیا میں رکھی تھی، چونکہ وہ ایک آزمائش تھی مسلمانوں کے لیے، اور اللہ رب العزت اس کو ذلیل کرنے کے لیے رکھا تھا۔ یہ سارے مسلمان، یہ وہ عبداللہ ابن ابی سے بھی آگے بڑھے ہوئے، اس منافق سے بھی آگے بڑھے ہوئے اپنی حرکتوں میں۔ افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کیا ہے، کس چیز کا نام ہے، کچھ نہیں معلوم۔ اللہ کی گستاخی کیا ہے، اللہ کے ساتھ حماقتیں اور بیوقوفیاں کیا کرتے ہیں ہم لوگ، ہمیں اس کا علم نہیں۔ یہاں صاف لفظوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کو سفارشی بنا کر کے پیش کرنا بہت بڑی حماقت اور بیوقوفی ہے۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر گستاخیاں کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ اس حدیث سے بہت سی باتیں معلوم ہوئی۔ ایک اس مسئلے سے یعنی اس باب سے پہلی بات تو یہ بات ثابت ہوئی، اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے سامنے سفارشی پیش کرنا یہ توحید کے منافی اور خلاف ہے، توحید کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ کی عظمت نہیں بیان ہو رہی ہے، یہاں اللہ کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے۔ اور توحید ہمیں اللہ کی عظمت کو بتاتا ہے، توحید ہمیں اللہ کی عظمت سکھاتی ہے، عقیدہ ہمیں اللہ کی عظمت اور اللہ کی بلندی کو اور اس کی عظمت اور کبریائی کو بڑھانے بیان کرنے کو سکھاتا ہے۔ جس کے پاس عقیدہ نہ ہو، وہ عقیدہ نہ رکھنے والا انسان، وہ شخص اللہ کی عظمت بیان نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے وہ بدوی جو گستاخ تھا، اس کی بات سے آپ کے چہرے مبارک کا رنگ اس قدر متغیر ہوا کہ اس کے اثرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے چہروں پر بھی ظاہر ہوئے۔ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی بات سنتے جو توحید کے خلاف ہوتی، عقیدے اور منہج کے خلاف ہوتی، آپ بہت شدید غصہ ہوتے، بہت زیادہ آپ کا رنگ بدل گیا، یعنی آپ بالکل سرخ ہو گئے، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے کی وجہ سے۔ اس چیز کا اثر صحابہ کے چہروں پر بھی نظر آنے لگا، صحابہ بھی اس چیز کو محسوس کر رہے تھے۔ اسی طرح سے تیسرا مسئلہ اس سے بات معلوم ہوئی، آپ نے اعرابی کی بات کے دوسرے حصے کو کہ ہم آپ کو اللہ کے ہاں سفارشی پیش کرتے ہیں پر نکیر نہیں فرمائی، آپ نے منع نہیں فرمایا۔ گویا مخلوق کو تو اللہ کے ہاں بطور سفارشی پیش کیا جا سکتا، مگر اللہ کو مخلوق کے سامنے نہیں، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، تو اللہ کو کسی مخلوق کے سامنے پیش کرنا یہ بڑا جرم ہے۔ لیکن مخلوق کو پیش کرنا یہ جائز ہے، لیکن اسی کو جس کو اللہ نے کہا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا انبیاء ہوں یا مومنین میں سے جن کو اللہ اجازت دے گا، یا فرشتوں میں سے۔ اسی طرح اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ سبحان اللہ کے متعلق واضح ہو گیا، بطور انکار اور اظہار اور تعجب کے موقع پر یہ کلمات کہے جاتے ہیں۔ جب کسی کو کسی معاملے میں کسی بات میں تعجب ہو، اس وقت کہا جاتا ہے، اور اللہ کی عظمت بیان کرنا مقصود ہو تو وہاں سبحان اللہ یہ بات ذکر کی جاتی ہے، یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی ثابت ہوا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے بارش کی دعا کرایا کرتے تھے۔ صحابہ آپ سے کہتے کہ آپ ہمارے حق میں دعا کر دیجئے تاکہ بارش ہو۔ تو اگر کہیں بارش نہیں ہو رہی ہے اور کوئی دنیا میں نیک انسان موجود ہے، ایسے نیک انسان کو کہہ کر کے ہم دعا کرا سکتے ہیں۔ یہاں معلوم ہوا دعا کروانا کسی کو کہہ کر کے جائز ہے۔ یہ مسئلہ بھی واضح ہو جائے کہ مثال کے طور پر کوئی ایک آدمی ہے جو ہم ان کو اچھا سمجھتے ہیں، نیک انسان سمجھتے ہیں، ہم ان کو بول سکتے ہیں کہ بھائی آپ ہمارے حق میں جو ہے دعا کیجیے، اللہ تعالی ہمارے ہاں بارش نازل فرمائیں، اگر اس کو واقعی ہم نیک سمجھتے ہیں اور کتاب و سنت کا ماننے والا منہج سلف پر قائم ہو۔ ورنہ اتنی بڑی تعداد، یہی سب میلاد منانے والے اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی کوٹھیاں کھول کر کے بیٹھے ہوئے راستوں پر، باباؤں کی شکل میں ہری ہری جھنڈیاں لگا کر کے، اور ایک تو ایسا عجیب و غریب ماحول ہے، گرین کلر کا حلوہ، گرین کلر کی جلیبی اور گرین کلر کا بابا، ان کی پگڑی اور ان کا پورا رنگ روپ، اور کہا کہ آج تو پورا گرین ہے، گرین ہے، ہری جھنڈی ہے آج ہماری، جھنڈا بھی ہے گرین کلر کا۔ عجیب تماشا میرے بھائیوں۔ تو ایسے لوگوں کو ہم
بزرگ نہیں سمجھیں گے، ایسے لوگوں کو ایسے لوگوں سے نہیں کہا جائے گا کہ آپ ہمارے حق میں دعا کریں. یہ تو شرک کا اڈا ہے، یہ تو شرک کا اڈا ہے، بدعات اور خرافات کا اڈا ہے. ہمیں اللہ کے ان بندوں سے کہنا ہے جو واقعی نیک ہے. جیسے کہ دیکھیے، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو لوگ آ کر کے کہتے تھے آپ سے، آپ دعا کرتے بارش ہو جاتی. ایسا کہ ایک واقعہ ہے کہ کچھ لوگ آئے جمعہ کے موقع پر اور کہا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے. آپ نے نمازی کے خطبے کے دوران ہاتھ اٹھا لیے، استسقاء کی دعا کی، اور آپ نے دیکھا کہ بس آپ ابھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ بارش موسلا دھار ہوئی، اور اتنی ہوئی ایک ہفتے تک، ایسے کہ کل ہمارے یہاں پورا بھر گیا تھا نا بارش ہی، ایسے ہی وہاں پر بھی پانی پانی ہو گیا پورے مدینے میں. تو پھر دوبارہ وہ لوگ ایک ہفتے کے بعد آئے، اللہ کے نبی بارش رک نہیں رہی. آپ نے پھر دعا کی، بارش بند ہو گئی. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آیا کرتے تھے. اس بدو نے بھی یہی آ کر کے کہا. تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی جب تک آپ زندہ تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تب تک لوگ آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے. لیکن جب آپ کا انتقال ہوگا اس کے بعد کبھی کسی نے یہ نہیں کہا ہمیں نبی کا وسیلہ، پیارے نبی کے واسطے سے اللہ ہم تجھ سے بارش مانگتے ہیں، پانی مانگتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ چلا گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر کا زمانہ آیا، پھر قحط سالی ہوئی، پورے عرب کے اندر قحط سالی ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا اس وقت سب سے زیادہ نیک زندہ لوگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ ہیں. عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جو عبداللہ ابن عباس یعنی عبداللہ رضی اللہ عنہ کے والد عباس، یہ سب سے زیادہ نیک تھے. آپ نے ان سے کہا، یعنی حضرت عمر نے، کہ آپ ہمارے حق میں دعا کیجئے بارش ہو. اس سے بات معلوم ہوئی کہ زندہ آدمی کا جو نیک اور صالح ہو، منہج سلف اور کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں، ان کا وسیلہ اس طرح سے جائز، اس طرح سے وسیلہ اور ان سے کہہ سکتے ہیں. ورنہ کوئی بھی آدمی مرا ہوا ہو یا زندے میں ایسے لوگ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوں، ان ایسے لوگوں سے وسیلہ پکڑنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. میرے بھائیو، اس حدیث سے بھی اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے. تو یہ باب ہم سب کو یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کو مخلوق کے سامنے سفارشی نہیں پیش کیا جائے گا. یہ بہت بڑی گستاخی ہے اللہ کی شان میں. ہاں البتہ کسی مخلوق کو جس کے بارے میں ہمیں یقین ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو سفارشی پیش کیا جا سکتا ہے. لیکن اب ہمارے نبی بھی موجود نہیں ہے، لہذا اب ہمارے لیے بالکل خاموشی. اب قیامت کا انتظار کریں گے. جب قیامت قائم ہوگی، اللہ جن کو حکم دے گا انہی کے حق میں ہم انتظار کریں گے، اور انہی کے ذریعے سے سفارش قبول کی جائے گی اور ان کے حق میں قبول ہوگی جن کے حق میں اللہ کہے گا. یہ چند باتیں آج کے درس کی تھی. اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عقیدے اور منہج کو صحیح اور درست کرنے کے اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے. تک اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.